أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. حمزہ اور فا کو جلدی ادا کرنا ہے. اف من میں نون ساکن آ گئی آنے کی وجہ سے میں ادغام ہوا، ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا. یمشی میں میم ساکن پہ اظہار، شی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے. مکبن میم کاف جلدی ادا کرنا ہے، کاف باری کے بعد سے ملائیں گے، تنوین کے بعد آگے عین ہے تو مکبن اظہار ہوگا. مکبن علی لام کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. وجہہ اہدی امن، وجہی میں جیم ساکن پہ قلقلہ ہے، 2 ہاں ہیں یہاں پہ الگ الگ پڑھیں گے. وجہی ہاں، پہلے ہاں کو جلدی ادا کرنا ہے، دوسرے آگے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے یہ مد صلہ کبرا ہوئی ہے، یہ مد منفصل بنی ہے. اسی طرح اہدا میں دال پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد پھر آگے حمزہ ہے، تو یہاں دونوں پہ مد ایک جیسی مدیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. یہ چھوٹی مدیں کہلاتی ہیں، مد منفصل ہے یہ. وجہی 4 حرکات اس کو ہم لمبا کرتے ہیں. اور اہدا میں حمزہ کو اقصی حلق سے، ہا کو بھی اقصی حلق سے ادا کرنا ہے. حمزہ کو بالجہر ادا کرنا ہے، ہا پہ ہمس ہوگا. دال کو لمبا کریں گے 4 حرکات. امن یمشی شروع میں دیکھیں افمن یمشی ہے، اب ہے امن یمشی، تو یہ دونوں میں فرق ہے. یہاں پہ بیچ میں فا نہیں ہے. امن یمشی، اب حمزہ کو میم سے ملانا ہے، مئی میں ادغام ناقص ہے. یمشی میں شی یا مدہ ہے. سویہ پہلے پڑھا مکبہ، ابھی سویہ پڑھ رہے ہوں، وہ کو یا سے ملانا ہے. یا پر 2 زبریں، تنوین کے بعد یہاں بھی عین ہے تو سویین اظہار ہوگا. علی 2 حرکات لام کو لمبا کرنا ہے. صراط مستقیم، صاد را الف طا پر ہے، تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، غنہ ہوگا. صراط مستقیم، سین ساکن پہ ہم سے تا باری کے قاف پر ہے، قاف کو لمبا کریں گے اور میم ساکن پہ اظہار ہوگا. علی صراط مستقیم، وقفاً مد عارض للسکون ہے. بھلا جو شخص اوندے منہ چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہو.